اب میں اختتام کی سب سے اہم حصے پہ آ رہا ہوں، سب سے اہم حصے پر۔ صوفیاء کا فہم و ادراک بھی جدا ہوتا ہے، وہ حقائق اور واقعات سے الگ معنی اخذ کرتے ہیں، ایسے معنی اخذ کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ صفائے قلب اور تطہیر باطن کے بعد ان کے اذہان بدل جاتے ہیں، صوفیاء کے افہام بدل جاتے ہیں، ان کے قلوب و افکار بدل جاتے ہیں، ان کی ہمت اور توجہات بدل جاتی ہیں، اور ہر شے میں وہ ذات حق کو دیکھتے ہیں، ہر شے میں ذات حق کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے جڑے رہتے ہیں، ان کی توجہ رب کی طرف مرکوز رہتی ہے۔ اس وجہ سے وہ صرف رب کو تلاش کرتے ہیں اور ہر شے میں اسی رب کو پاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ امن اور شانتی میں رہتے ہیں۔ اور یہ توجہ طلب بات ہے، آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، آپ کی زبان میں، غیر کے دھیان، غیر کا دھیان دل میں غبار لاتا ہے، غیر کا دھیان دل میں غبار لاتا ہے، وہ اس غبار کو ختم کرتے ہیں۔ اگر غبار آ جائے تو دل میں آلودگی، غبار دل میں آلودگی لاتا ہے، آلودگی لاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر مولا کا دھیان رہے اور غیر کا غبار نہ رہے تو اس سے سکون اور قرار آتا ہے دل کو، سکون اور قرار سے بندے میں سدھار آتا ہے، سدھار سے آسودگی آتی ہے، آسودگی ملے تو طبیعت میں اہنکار آتا ہے، آسودگی سے، صفائی سے اہنکار آتا ہے، اور اہنکار جب آتا ہے تو پھر وہ تکبر، انانیت آتی ہے۔ اور اگر آلودگی کی بجائے آسودگی آ جائے، دل میں رب کا پیار آ جائے تو پھر وہ اہنکار نہیں رہتا، پیار اور انکسار آتا ہے، پھر شانتی آتی ہے، اور انسان کا ویاوہار بدل جاتا ہے، ویاوہار بیہیویئر بدل جاتا ہے، بندے کا کردار بدل جاتا ہے۔ اور اگر خدا سے تعلق اور پیار نہ ہو، دل خدا سے نہ جڑے، تو پھر ویاوہار وہ بدل کر اہنکار کے ذریعے درویاوہار ہو جاتا ہے۔ اہنکار بندے کو درویاوہار دے دیتا ہے۔ ارے اگر تصوف آ جائے تو بندہ نیک ویاوہار کا مالک ہوتا ہے، اگر تصوف نکل جائے تو بندہ درویاوہار کا مالک ہوتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے، یہ صوفی واد کا طریقہ ہے۔ صوفی واد پہ چلو گے تو پھر دہشت واد ختم ہوگی، آتنک واد ختم ہوگی۔ آتنک واد ختم کیے بغیر ذہن بدل نہیں سکتے، رویے بدل نہیں سکتے۔ آخری بات کر رہا ہوں صوفیاء کے احوال کی۔ صوفیاء ہر شے سے اپنے یار کو نکالتے ہیں، ہر آواز سے اپنے مولا کو دیکھتے سنتے ہیں۔ صوفیاء کا طریقہ یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، امام ابن زروق المالکی نے لکھا کہ مولا علی شیر خدا کے ہمراہ کچھ اور صحابہ تھے۔ آپ نے ناقوس کی آواز سنی، ناقوس بج رہا ہے، ایک ساز کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا اتدرون ما یقول، تمہیں پتا ہے یہ جو آواز ہے کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا معلوم نہیں، کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ حقا حقا ان المولا صمد یبقا۔ آواز ہر کوئی اس کو ساز سمجھ رہا ہے، مگر مولا علی کے کان اس کو یار کی آواز سمجھ رہا ہے۔ یہ ذہن کا، آواز کا، سننے کا، بولنے کا، بیہیو کرنے کا رنگ ڈھنگ بدل جائے، یہ تصوف کا کام ہے۔ حضرت شبلی، ابو بکر شبلی گزرے اور آپ ایک چشمے کے پاس سے گزرے، وہاں سقا، پانی پلانے والا ساقی پانی پلا رہا تھا، ایک بھیڑ تھی، اور اس نے آواز دی کہ سارے پی چکے، سارے پی چکے، اب کوئی نہیں بچا صرف ایک کے، ما بقی الا واحد، اب صرف ایک بچا ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی نے وہ بات کسی اور کی کر رہا تھا،
کہ صرف ایک رہ گیا ہے جس نے پانی پینا ہے. آپ نے سنا اب کوئی نہیں بچا صرف ایک کے. سن کر حضرت ابو بکر شبلی کی چیخ نکل گئی, وجد میں آ گئے, اور آپ نے کہا حل کان الا واحدا, ارے اگر کوئی نہیں بچا سوائے ایک کے, اس ایک کے سوا بھی کوئی تھا؟ ایک ہی ایک تھا. وہ بات کہیں کی ہوتی ہے, صوفی یار کی طرف لے جاتا ہے, نفرت کی بات سے محبت کی بات نکالتا ہے, خیر کی بات سے محبوب بھی حقیقی کی بات نکالتا ہے. اور حضرت ابو عثمان مغربی, ان کا بھی اسی طرح کا قول. وہ حضرت قاسم جنید بغدادی, ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا, کیا وجہ ہے کہ جب سما سنتے ہیں سما ہم میں حرکت نہیں ہوتی, جم کے بیٹھے رہتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, وہ جو حرکت ہے من کی تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی. قرآن نے کہا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ, پہاڑ بھی چلتے رہتے ہیں بادلوں کی طرح مگر آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتے. اس لیے جب عاشق کی بات, عاشق سنتا ہے محبوب کی بات تو اندر تحرک رہتا ہے مگر آنکھیں نہیں دیلتی. اور وہ صوفی مچلتا ہے, تحرک کرتا ہے, وجد کرتا ہے, غشی کرتا ہے. بعض اوقات پوچھا کیوں؟ فرمایا وہ جو آواز تھی الستو بربکم, وہ آواز سنی ہر روح مچل گئی تھی, پھر وہ آواز سب کو بھول گئی مگر لذت رہ گئی, لذت. پھر جب سما سنتا ہے وہ لذت الستو بربکم کی پیاری آواز کی یاد دلا دیتی ہے اور وہ تڑپ اٹھتا ہے. الغرض صوفی کو ہر شے کے اندر, ہر شے کے اندر محبوب دکھائی دیتا ہے, ہر شے کے اندر صوفی محبت کو پیدا کرتا ہے, ہر طرز عمل کے اندر صوفی وسعت کو پیدا کرتا ہے, وسعت کو پیدا کرتا ہے. اور صوفیاء آقا کی اس سنت سے لیتے ہیں کہ آپ نے بکری ذبح کی, بکری, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سارا گوشت تقسیم کر دیا, اور آپ نے عرض کیا آقا سارا تقسیم کر گیا, صرف گردن بچ گئی, صرف گردن بچ گئی, باقی سارا تقسیم کر دیا. آپ نے فرمایا نہیں, گردن چلی گئی باقی سارا کچھ بچ گیا. اس لیے ہمارے ہاں جو دے دیا جائے وہ چلا رہتا ہے, جو بچا لیا جائے اس کو کہتے ہیں بچ گیا. صوفی کے ہاں جو دے دیا جائے وہ بچ جاتا ہے, جو رکھ لیا جائے وہ چلا جاتا ہے. صوفی اپنا ہاتھ اوپر رکھتا ہے, صوفی دیتا رہتا ہے, وہ سبق سکھاتا ہے لوگوں اوروں کے غم لو اپنی خوشیاں دو, غریب کی غربت مٹاؤ, ہر ایک کو کھانا کھلاؤ, ہر ایک سے پیار کرو. آقا علیہ السلام حدیث پاک امام سلمی بیان کرتے ہیں, مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, امام سلمی کہتے ہیں یہ تصوف ہے, یہ فتوت ہے. اکیلے بیٹھے ہیں, کوئی اور صحابی نہ تھا, پوری مسجد وسیع تھی. ایک شخص آیا اندر داخل ہوا, آقا علیہ السلام اس کے لیے اٹھ کر تھوڑا حرکت فرمایا, حرکت فرما کے پیچھے ہٹے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ المکان واسع, مکان تو وسیع ہے, جگہ وسیع ہے, اور کوئی ہے ہی نہیں, آپ اس کی آمد پر کیوں ہٹے؟ آپ نے فرمایا غرض مکا سے نہیں ہے, غرض مکی سے ہے. یہ فرمایا اخلاق یہ ہے کہ آنے والے کو ویلکم فیلنگ دو, اسے پتا چلے کہ مجھے کسی نے پیار سے ریسیو کیا ہے, میرے لیے کوئی اٹھا ہے. تو صوفی کا دل لوگوں تنگ نہیں ہوتا, صوفی کا دل سمندروں سے زیادہ وسیع ہوتا ہے, صوفی بارش سے کہیں زیادہ سخی ہوتا ہے. صوفی کی وسعت ساری کائنات سکڑ جاتی ہے مگر صوفی کے دل کی وسعت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اس لیے کہ صوفی کا دل اتنا وسیع ہے کہ اس میں خدا سما جاتا ہے. آئیے اس طرز عمل کو اپنائیں, یہ تعلیمات صوفیہ ان کو عام کریں, اور صوفیہ کی انہی تعلیمات کو عام کرنے سے ہمارے رویے بدلیں گے, ہمارے نظریے بدلیں گے, ہمارے برتاؤ بدلیں گے, اور اسی رویے صوفیہ کے رویے کو اپنانے سے پیسفل کو ایگزسٹنس آئے گی, آئیسس کا مقابلہ ہوگا. داعش اس دور کے سب سے بڑے دہشت گرد, اس دور کے سب سے بڑے خوارج ہیں,
اور وہ مسلمانوں کی نسلوں کو متاثر کر رہے ہیں، امریکہ میں، یو کے میں، یورپ میں، عرب میں، عجم میں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، امام نعیم بن حماد المروزی کتاب الفتن میں روایت کرتے ہیں، اور یہ امام بخاری کے شیخ ہیں، آقا علیہ السلام نے آئیسس کے بارے میں 1500 سال بتا دیا تھا۔ فرمایا تھا عراق کے صحرا سے، عراق کا نام لے کر اشارہ کیا، مسجد نبوی کے دروازے پر اشارہ کیا، فرمایا یہ مشرق، یہ نجد، یہ عراق کا صحرا۔ کل کتب حدیث میں اور شارحین ائمہ نے لکھا ہے، قسطلانی نے لکھا، ابن بطال نے لکھا، امام اسقلانی نے لکھا، عینی نے لکھا، قرطبی نے لکھا، قاضی ایاز، ہر ایک محدث نے لکھا بخاری مسلم کی شرح میں۔ فرمایا اشارہ کیا عراق کے صحرا کی طرف، فرمایا عراق سے ایک شیطانی گروہ اٹھے گا، ان کے پاس ان کے جھنڈے سیاہ ہوں گے، they will emerge with black flags، سیاہ جھنڈوں کے ساتھ اٹھیں گے، وہم اصحاب الدولہ، اپنا نام الدولہ رکھیں گے۔ میں نے آپ کو حدیث دے دی، امام بخاری کے شیخ امام نعیم بن حماد المروزی کتاب الفتن، اس میں یہ حدیث ہے۔ میری کتاب چھپ رہی ہے اس موضوع پر، اگلے 2 مہینے میں پوری 100 حدیث جمع کر دی۔ انہوں نے فرمایا، آقا نے فرمایا، وہ ہم اصحاب الدولہ، داعش کا معنی کیا ہے؟ داعش الدولہ الاسلامیہ فی العراق والشام، اس سے داعش بنا ہے، دولہ اسلامیہ، دولہ اسلامیہ فی العراق والشام۔ تاجدار کائنات ہند والو، مسلمانوں، فخر کرو، اس پیغمبر کی امت ہو جس نے 1500 سال پہلے یہ فتنہ بتا دیا تھا۔ فرمایا وہ اپنا نام الدولہ، اس کے فاؤنڈر ہوں گے، سیاہ جھنڈے ہوں گے، قتل و غارت گری کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے، شرم و حیا مٹائیں گے، عزتیں لوٹیں گے، اور فرمایا ان کے دل لوہے سے زیادہ سخت ہوں گے، خون بہائیں گے، عراق سے چلیں گے، حدیث پاک بتا رہا ہوں، دمشق پر شام میں داخل ہوں گے، فرمایا شام پر قبضہ کریں گے، شام میں سول وار کے ذریعے تقسیم کریں گے، عراق کو برباد کریں گے، شام کو برباد کریں گے، حتیٰ کہ شام کے لوگ اپنا ملک چھوڑ کر امیگرینٹس ہو جائیں گے۔ حدیث پاک بتا رہا ہوں، میں ایک لفظ کا بھی ترجمہ یا شرح نہیں کی، ایگزیکٹ الفاظ، چونکہ وقت ختم ہے، میں اب عربی عبارتیں نہیں بتا رہا، یہ میری کتاب میں آپ پڑھ لیجیے۔ فرمایا اے ابو ذر، جب وقت آئے تو تمہیں نکال دیں شام سے، جہاں نکالتے امیگرینٹ ہو کے چلے جانا۔ فرمایا ٹکرائیں گے جھنڈے، اور پوری دنیا سے، آخری بات، پوری دنیا سے نوجوان، گرے ہوئے لوگ، ابسکونڈر، ڈیزرٹر، بھاگے ہوئے لوگ، ناسمجھ بے وقوف بچے، دنیا کے سارے ملکوں سے، عرب بھی غیر عرب بھی، دوڑ کر اس داعش کے فتنہ میں شامل ہوں گے۔ یہ حدیث پاک کے لفظ ہے۔ مراق و لافاق، پوری دنیا سے بھاگ بھاگ کے نوجوان اس فتنے میں شامل ہوں گے۔ فرمایا یہ فتنہ ہر عرب غیر عرب کے گھر میں داخل ہو جائے گا، خوف و ہراس ہر سمت طاری ہو جائے گا۔ یہ وہ وقت ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ فتنہ کفر کا فتنہ ہوگا، کفر کا فتنہ ہوگا۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں آئیسس کا فتنہ کفر ہے، اس کا کوئی تعلق نہ اسلام سے ہے، نہ عالم اسلام کے ساتھ، اس کا کوئی تعلق امت مسلمہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے خلاف جنگ لڑ کر اس کی جڑوں تک کو کاٹ دینا یہ حکم محمدی ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ریاستیں ملیں، حکومتیں ملیں، اور مل کر یہ عالمی فتنہ ہے، اس عالمی فتنے کا خاتمہ کریں، اس پر مل جڑ کر ایک پالیسی اڈاپٹ کی جائے، تصوف کی تعلیمات کو عام کیا جائے، ذہن بدلنے کے لیے، دین کی اصل تعلیمات امن کا تصور سمجھانے کے لیے پڑھائی جائیں، اور فتنے کا خاتمہ پوری قوت کے ساتھ ایک ہو کر کیا جائے۔ یہ انسانیت کی جنگ ہے، صرف اسلام کی نہیں، انسانیت کی جنگ ہے، عالم انسانیت کی جنگ ہے، تمام ممالک کی جنگ ہے، انسانی معاشروں کی جنگ ہے، اور ہمیں فتنہ، دہشت گردی کے فتنے کو کچلنے کے لیے سب انسانیت کے طبقات کو ایک ہونا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا کرے، اور صوفیہ اور اولیاء کی تعلیمات کو عام کرے، تاکہ لوگوں کے دل، رویے، نظریے بدلیں۔ اور آخر پہ پھر
آل انڈیا مشائخ علماء بورڈ کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس کے آگے نتائج کے حصول کی دعا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔